السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں الیاس احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم سبق شروع کر دیتے ہیں اپنا۔ میں نے پہلے ہی سے اپنا سبق جو ہے وہ بورڈ پہ لکھ کے رکھ دیا ہے تاکہ لکھنے میں جو وقت ہوگا وہ ضائع نہ ہو۔ اور آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ ہاتھ میں نوٹ بک اور پین رکھیں تاکہ یہ جو سوال و جواب کی صورت میں آپ کو سبق پڑھایا جائے گا یہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں، کیونکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنا میں آپ کو پڑھاؤں وہ سوال و جواب کی صورت میں پڑھا دوں گا۔ اور آگے انشاءاللہ جتنے بھی اسباق آئیں گے ان میں آپ کو اشعار بھی بولے جائیں گے تاکہ آپ کو وہ قواعد جو ہے وہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اور اشعار میں آپ کو وہ قواعد یاد رہ جائیں۔ تو سبق شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ اصطلاحات کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا سبق جو ہے وہ اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ جو سبق ہے یہ ہم سوال و جواب کی صورت میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا سوال آئے گا، حرکات کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بہت ایزی ہے، پھر کوشش کریں گے پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ تو حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آگے دوسرا سوال ہمیں اسی میں سے آئے گا، اصطلاحات میں سے، متحرک کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، متحرک کسے کہتے ہیں؟ تو جواب، جس حرف پر حرکت یعنی زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ہم لے لیں، یہ جیم ہے، اگر جیم کے اوپر زبر ہیں یا جیم کے نیچے زیر ہے یا پیش ہے تو یہ جیم متحرک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دال کو لے لیں، جیسے دال کے اوپر زبر لگائیں گے دال متحرک، یا زیر لگائیں گے تو دال متحرک، یا پیش لگائیں گے تو دال متحرک۔ ٹھیک ہے، تو متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت یعنی زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا سوال ہے، زبر زیر پیش کا دوسرا نام بتلائیے۔ یعنی یہ جو زبر زیر پیش ہے ان کا دوسرا بھی کوئی نام ہے، ہمیں اسے ان کا دوسرا نام بھی ملے گا کیا؟ تو جواب کیا ہے؟ زبر کو نصب اور فتحہ، زیر کو جر اور کسرہ، پیش کو رفع اور ضمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ان کے دو نام ہیں۔ زبر کے کون سے نام ہیں؟ ایک ہے نصب اور دوسرا فتحہ۔ زیر کا دوسرا نام جر اور کسرہ، اور پیش جو ہے ان کا دوسرا نام ہے رفع اور ضمہ۔ ٹھیک ہے، رفع اور ضمہ۔ اس اعتبار سے یعنی جو یہ ہے نصب فتحہ، اس اعتبار سے جس حرف پر زبر ہوگا اسے منصوب اور مفتوح کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نصب اور فتحہ، اس اعتبار سے ہم جس حرف پر زبر ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ منصوب اور مفتوح۔ ٹھیک ہے، پھر جر اور کسرہ جو ہے، جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مجرور اور مکسور کہیں گے۔ یعنی جر اور کسرہ کے اعتبار سے اسے ہم کیا کہیں گے؟ مجرور اور مکسور۔ ٹھیک ہے، اب ہے آگے، اور جس حرف پر پیش ہو اسے مرفوع اور مضموم کہیں گے۔ یعنی رفع اور ضمہ جو ہے اس اعتبار سے جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے ہم مرفوع اور مضموم کہیں گے۔ جیسے ہم ادھر لے لیتے ہیں، جیسے ہم مثال یہاں ہم لکھیں گے دال، یہ زبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس دال کے دو نام آئیں گے۔ دال کے اوپر دال کو ہم پہلے متحرک کہیں گے، پھر اسی طرح سے اس کو ہم منصوب بھی کہیں گے، دال منصوب، یا دال منصوب یا دال مفتوح بھی کہیں گے۔ اسی طرح اگر اس کے نیچے زیر آئے تو اس کو ہم دال مجرور اور مکسور بھی کہیں گے۔ اسی طرح اگر دال کے اوپر پیش آئے تو اس کو ہم مرفوع اور مضموم بھی کہیں گے۔
تو یہ جو سوالات ہیں یہ آپ اسکرین شاٹ بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اگر ساتھ ساتھ نوٹ بک وغیرہ بھی رکھو اس پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آگے کے جو سوالات ہیں میں ویڈیو 1 منٹ کے لیے روک رہا ہوں تاکہ میں لکھ لوں اور وقت ضائع نہ ہو، اس کے بعد وہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ جی تو یہ میں نے سوالات لکھ کے رکھ دیے۔ اب اسی اصطلاحات میں سے ہمیں ایک سوال اور ملتا ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ منون کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے حرکات میں سے متحرک کو نکالا، اسی طرح تنوین میں سے منون نکلتا ہے، یعنی جیسے متحرک کہتے ہیں جس حرف پر زبر زیر پیش ہو، اسی طرح منون کہتے ہیں جس کے اوپر دو زبر دو زیر اور دو پیش ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں دوسرا سوال آیا۔ پھر آگے ہے تیسرا سوال، تشدید کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تشدید کسے کہتے ہیں؟ حرف کو ایک مرتبہ ساکن پڑھ کر اسے متحرک کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو تشدید کی شکل یہ پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، یہ تشدید کی شکل ہے۔ تو اس کو کیا ہے؟ حرف کو ایک مرتبہ ساکن پڑھنا، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں حرف، پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ اب یعنی ایک مرتبہ ساکن پڑھنا، پہلے ایک مرتبہ ساکن پڑھ کر اسے متحرک کرنا، پھر اب با زبر با، اب با، حرف کو ایک مرتبہ ساکن پڑھ کر اسے متحرک کرنا۔ اس مثال یہ حرف ہے، اس کو ہم اس کے اوپر تشدید ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ پہلے اس کو ساکن کریں گے اور اس کے بعد متحرک کریں گے، اس کو حرکت دیں گے، جیسے اب با، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو تشدید کسے کہتے ہیں؟ حرف کو ایک مرتبہ ساکن پڑھ کر اسے متحرک کرنا۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید ہو، ٹھیک ہے، جیسے متحرک جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، منون جس حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہو، اسی طرح مشدد ہے جس حرف کے اوپر تشدید ہو، یعنی یہ ہو۔ اور تشدید کے معنی کیا پڑھے ہم نے؟ تشدید کسے کہتے ہیں؟ حرف کو ایک مرتبہ ساکن پڑھ کر اسے متحرک کرنا۔ تو یہ ہے ہمارا آج جو اصطلاحات کا سبق، یہ اس سے انشاءاللہ اس کے بعد جتنے بھی اسباق آئیں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ اشعار وغیرہ بھی بولے جائیں گے جس سے آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ تو یہ آپ بہتر ہے اگر موبائل میں سیو بھی رکھیں یا آپ اسکرین شاٹ بھی اٹھا دیں، تو انشاءاللہ اس سے آگے کا جو سبق ہے وہ لے کے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔